السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورت پارہ نمبر 5 والمحسنات میں جو سورت ہے النساء میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ شریک کے بارے میں یعنی شرک کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ شریک کا مطلب اللہ کی صفات میں کوئی بھی اگر ہم صرف کسی اور انسان میں یا کسی اور چیز میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ جیسی بات ہے اس میں، یا یہ اللہ جیسا کام کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں بخشوا دے گا، فلاں کوئی نہیں بخشوا سکتا جب تک اللہ نہ بخشے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں واضح طور پہ سارے گناہ وہ چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی میں نے تعریف بتائی تھی کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی تھی، وہ یہ کہ اگر ہم کسی انسان کو کوئی کام بتاتے ہیں اور وہ کام جو ہے نا اس کو دوسری دفعہ ہم ریمائنڈر دیتے ہیں، یاد دہانی کروا سکتے ہیں کہ بھی فلاں کام آپ کو ہم نے بتایا تھا وہ کر دیں، لیکن تیسری دفعہ اگر ہم کہیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارا کام شاید اسی انسان نے ہی کرنا ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا عقیدہ ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے اور ہم شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی کو بھی کام بتانے کے معاملے میں 2 دفعہ سے زیادہ آگے نہیں کہنا، ورنہ شرک ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، اور وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بالکل معاف نہیں کروں گا۔ تو اس کے علاوہ شرک پہ مبنی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور میرے چینل پہ موجود ہیں، آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں مزید اس کی وضاحت کہ شرک کیا ہوتا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں اور اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں پارہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جس کو میں نے کتاب و حکمت دی ہے، یعنی اس کو قرآن کا علم دیا، حکمت دی ہے یا پھر نبوت دی ہے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا، یعنی جس کے پاس علم آ گیا، حکمت آ گئی، نبوت آ گئی، وہ ایسی باتیں کر بھی نہیں سکتا، اللہ فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ تو یہ کہتا ہے بلکہ تو وہ کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب، یعنی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے سبب، سیکھنے اور سکھانے کے سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی پہچان کرتا ہے۔ صحیح علم بھی وہی ہے جس سے اللہ کی پہچان آئے۔ جس علم سے، جس بات سے اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو تو وہ علم نہیں ہے۔ علم اصل وہی ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو اور جو اللہ کی طرف انسان جب رجوع کرتا ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کے رب بنا لینے کا حکم دے۔ کون؟ وہ شخص جس کے پاس علم آ گیا ہو، وہ شخص جس کے پاس حکمت آ گئی ہو، یا وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کے رب بنا لینے کا حکم کرے، بلکہ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی وہ انسان جس کے پاس علم اور حکمت آ گئی ہو، کیا وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا، کفر کا حکم دے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو سمجھا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے پاس صحیح علم ہے اور صحیح حکمت ہے وہ کبھی بھی آپ کو اپنے ساتھ نہیں جوڑے گا، وہ آپ کو یا ہم سب کو اللہ کے ساتھ جوڑے گا۔ ہمیں اللہ سے جوڑنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کتاب اور حکمت کی تعلیم ہو اور صحیح علم موجود ہو۔ جن کے پاس صحیح علم موجود نہیں ہوتا پھر وہ اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے استاد کو بھی سوچ سمجھ کے چننا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی آخرت کی خود فکر کرنی ہے۔ کوئی ہماری آخرت کی فکر نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ہمیں قیامت کے دن بچائے گا اور نہ ہی بچا سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ ہمیں کئی جگہ فرما دیا ہے کہ تم نیک اعمال کر کے آؤ اور اپنی کوشش کر کے آؤ، اپنے عقیدے صحیح کر کے آؤ دنیا سے، تو پھر مجھ سے بخشش کی امید رکھو۔ اور اگر یہاں ہم غلط کاریوں میں پڑ گئے، شارٹ کٹس میں پڑ گئے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے ہمیں جنت مل جائے اور لوگوں کے پیچھے چل پڑیں، جس کا طریقہ کیا ہوگا،
پھر ہم گمراہی میں چلے جائیں گے، ہم شرک میں پہنچ جائیں گے، ہم صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے، تو ہمیں ان تمام شیطانی لوگوں سے اور شیطانی علم سے بچنا ہے جو ہماری آخرت کے وبال کا سبب بنیں گے، جو ہماری آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنیں گے۔ اور خاص طور پہ آج کل جو لوگ ہیں شارٹ کٹ میں، یعنی کسی کی جداد ہتھیانے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو ٹونے تعویذات کا سہارا لیتے ہیں اور ایسے شیطانی لوگوں کے ساتھ پھنس جاتے ہیں کہ وہ خود شیطان بن جاتے ہیں، پھر وہ عمل کرنے شروع کر دیتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمانی کے ہوتے ہیں، اور اس زمرے میں وہ شرک کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی انسان کا بال بیکا نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی تمام توانائیاں اس فضول کام میں صرف کر دیتے ہیں۔ بہت سی بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ ہم پہ جادو ٹونے تعویذات ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی ایسی دعائیں اور صورتیں بتائیں جس سے اثرات زائل ہو جائیں۔ میں ہمیشہ ان کو وہ دعائیں بتاتی ہوں جن سے وہ اثرات بھی زائل ہوتے ہیں اور وہ واپس جادو پلٹ جاتا ہے ان لوگوں پر جو کرتے ہوتے ہیں، کرنے والوں پہ وہ جادو واپس پلٹ جاتا ہے بیماریوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی، پریشانیوں کی شکل میں۔ تو اپنی سیفٹی کے لیے وہ دعائیں ضرور پڑھیں اور شرک سے بچیں جتنا بھی ہو سکے، اور ان لوگوں سے بچیں جو شرک کے قریب بھی جاتے ہیں۔ اب دیکھیں سپارہ نمبر 6 میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے نبی، اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ دیکھا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے، جادو ٹونے تعویذات۔ تو اس میں پڑھنا، جو اس میں پڑھے گا، ایک حدیث مبارکہ میں جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، تو شرک کرنے والے نے اس پر جنت حرام کر دی۔ کیونکہ دیکھیں، میں جادو ٹونے کا بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ لوگ اس میں دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کا دماغ کو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے ہم وہ سب کام لے لیں جو ہم کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس انسان سے جو چاہے کام کروا لے۔ لیکن یہ جادو ٹونے تعویذات سے کر کے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد کرتا ہے اور حفاظت فرماتا ہے جو بے قصور ہوتا ہے، جس کو خام خواہ تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو جو گناہ کرے گا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، تو ان تمام بڑے اور چھوٹے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شرک کرے گا، شرک اور شرک سے متعلقہ جتنے بھی گناہ ہیں جو ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں، ان تمام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے گناہ گاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کی کوئی بھی وہاں مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور شرک جیسے سارے کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریر اور خبیث لوگوں سے محفوظ رکھے جو ان تمام کاموں میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اور صراط مستقیم پہ رکھے، ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے والا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شریر لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، حاسدین سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں بہترین پکا سچا مسلمان بنائے، اور علم کے ساتھ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم پہ آسانیاں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔